بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی، اللہم اعز الاسلام باحد العمرین، بعمر بن الخطاب او بعمر بن حشام۔ اے اللہ، دو عمر میں سے کسی ایک عمر کے ذریعے اسلام کو عزت عطا فرما، عمر بن خطاب کے ذریعے یا عمر بن حشام کے ذریعے۔ عمر بن حشام ابو جہل کا نام تھا اور عمر بن خطاب کو دنیا جانتی ہے۔ اللہ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دعا کو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حق میں قبول فرمایا۔ ناظرین، باقی واقعہ تو آپ جانتے ہوں گے، میں یہاں سے شروع کرتا ہوں کہ جب بہن کے گھر سے اسلام کے قبول کرنے کی غرض سے دربار نبوی کی طرف حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ چل پڑے۔ راستے میں جب جا رہے تھے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں موجود کسی صحابی کی حضرت عمر بن خطاب پر نظر پڑی تو فرمایا کہ عمر بن خطاب آ رہے ہیں، ہاتھ میں تلوار ہے، ارادے ٹھیک نہیں لگ رہے۔ اسی محفل میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے محبوب چچا، جری بہادر شجاع دلیر، سید الشہداء حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی موجود تھے۔ ادھر سے بھی بہادر آ رہے تھے، ادھر بھی بہادر موجود تھے۔ حضرت حمزہ نے فرمایا، آنے دو، اچھے ارادے سے اگر آ رہا ہے تو ٹھیک ہے، اور اگر برے ارادے سے آ رہا ہے تو میں اسی کی تلوار سے اس کا سر قلم کر دوں گا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ بات سنی کہ عمر آ رہے ہیں، فرمایا آنے دو۔ حضور نے دعا مانگی ہوئی تھی، معلوم تھا دعا قبول ہو چکی ہوگی۔ عمر بن خطاب کو اللہ جل جلالہ نے اسلام کی عزت و قوت کے لیے بھیج دیا ہے۔ دربار نبوی میں پہنچتے ہیں اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاتے ہیں۔ ان کا اسلام لانا تھا کہ مسلمانوں کی خوشی کی انتہا نہ رہی۔ خوشی میں نعرہ تکبیر بلند ہوا کہ مکہ کی پہاڑیاں بھی ہل گئیں۔ حضور بھی بے انتہا خوش ہوئے۔ عمر کے اسلام لانے پر حضور بھی خوش اور صحابہ بھی خوش۔ پریشان اور ناراض اور ناخوش حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دشمنوں کو سوچ لینا چاہیے کہ جس شخصیت کے اسلام لانے پر حضور خوشی ہوئے ہوں تو آپ اس شخصیت سے کیوں ناراض ہیں؟ عمر مراد رسول ہیں، باقی سب مرید رسول تھے۔ عمر کو دعاؤں میں مانگا گیا اور اللہ نے دعا کو قبول کر کے عمر کو اسلام کی عزت و قوت کے لیے بھیجا۔ ایک دعا وہ تھی جو حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے مانگی تھی، ان کی دعا کی وجہ سے حضور تشریف لائے، اور حضور نے ایک دعا مانگی تو فاروق تشریف لائے۔ خلیل اللہ نے دعا مانگی تو 5000 سال بعد قبول ہوئی، اور رسول اللہ نے دعا مانگی تو صبح کو مانگی، شام کو قبول ہو گئی۔ خلیل اللہ کی دعا کا مقصود حضور تھے اور رسول اللہ کی دعا کا مقصود فاروق تھے۔ خلیل اللہ نے دعا مانگی تو حضور سے ملاقات معراج میں ہوئی، زندگی میں نہیں ہوئی، اور رسول اللہ نے دعا مانگی تو زندگی میں ہی عمر سے ملاقات ہوئی، اور ایسی ملاقات ہوئی کہ اب قیامت تک کبھی جدائی نہیں ہوگی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ عید و وفا کی ایک داستان، ایک واقعہ آپ کی نظر کرنا چاہتا ہوں۔ بیت المقدس کو فتح کر لیا گیا،
تو اسلامی فوج کا کچھ حصہ وہاں پر چھوڑ دیا گیا. یہودیوں اور عیسائیوں پر جزیہ مقرر کر دیا گیا. جزیہ ایک قسم کا ٹیکس ہے جو یہودیوں اور عیسائیوں یا کافروں پر لگایا جاتا ہے، اور اس کے بدلے میں ان کی جان، مال، عزت و آبرو کی حفاظت کی جاتی ہے. سالانہ ٹیکس لیا جاتا تھا ان سے. کسی دوسرے محاذ پر فوج کی ضرورت پڑ گئی تو کسی نے مشورہ دیا کہ بیت المقدس کے اندر جو فوج موجود ہے کیوں نہ اس کو وہاں سے منگوا کے محاذ پر بھیج دیا جائے. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ رائے تو بہت ٹھیک ہے، بہت اچھی ہے، اب اس پر عمل کریں گے، لیکن ایسا ہو کہ بیت المقدس کے یہودیوں اور عیسائیوں کو بلائیں اور ان کو بلا کے یہ بات بتائیں کہ ہم آج کے بعد آپ کی جان، مال اور عزت و آبرو کا تحفظ نہیں کر سکیں گے. ہماری فوجیں یہاں سے دوسرے محاذ پر جا رہی ہیں، لہذا اپنی حفاظت کی ذمہ داری آپ لوگوں پر ہوگی. سب کو جمع کرنے کے بعد یہ بات بتانی ہے، اور اس بات کے بعد اس سال جو جزیہ لیا گیا ہے وہ جزیہ ان سارے کافروں کو واپس کرنا ہے. جس سے جتنا ٹیکس لیا گیا ہے، جزیہ لیا گیا ہے، وہ ہر بندے کو واپس کر دینا ہے. اس کے بعد وہاں سے فوجیں نکال کر دوسرے محاذ کی طرف لے جانی. جزیہ ایک معاہدے کے تحت تھا کہ ہم آپ کی جان، مال اور عزت و آبرو کا تحفظ کریں گے. چونکہ اس سال ہمیں فوجیں دوسرے محاذ پر بھیجنی پڑ رہی ہیں اور ہم اپنا وعدہ نبھا نہیں سکیں گے، اس لیے اس سال ان کی عزت و آبرو اور جان مال کے تحفظ کے لیے جو جزیہ لیا گیا ہے اس کو واپس کر دینا ہے، اور واپس کرنے کے بعد وہاں سے فوجیں نکالنی ہیں. چنانچہ ایسا ہی ہوا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس حکم کو پورا کیا گیا، اور کافروں کو جزیہ ان سے لیا گیا جو ٹیکس تھا اس کو واپس کرنے کے بعد اسلامی فوجوں کو وہاں سے نکال کر دوسرے محاذ پر بھیج دیا گیا. یہ ہے عہد و وفا کی داستان. عہد کیا، جان، مال، عزت و آبرو کا تحفظ کریں گے، اور اس ٹیکس کے بدلے میں، اس جزیہ کے بدلے میں کریں گے. لیکن جب دیکھا کہ دوسرے محاذ پر فوجوں کی ضرورت ہے تو ٹیکس واپس کر دیا. ایسے حکمران ہوتے ہیں. یہ حضرت عمر ہی کی شان تھی، اور تاریخ کے اندر دوسرے مذاہب کی کوئی بھی حکومت ایسی مثال کبھی بھی پیش نہیں کر پائے گی جو مثال حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دور حکومت میں پیش کی تھی. عمر تو عمر ہے، عمر کی تو شان ہی اور ہے.